ڈرائنگ روم کی فضا اس وقت غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھی۔ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار گواہ تھے کہ آج کی محفل کسی عام فیصلے کے لیے نہیں سجی۔ صوفے پر ترتیب سے بیٹھے افراد، خاموش چہروں پر جمی ہوئی نظریں اور بیچوں بیچ عمر صاحب کی کرسی، جیسے پورا کمرہ ان کے لفظوں کا منتظر ہو۔ آلیان قدرے سیدھا بیٹھا تھا، مگر اس کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں جو اس کے اندر کے اضطراب کو بے نقاب کر رہی تھیں۔ عمر صاحب نے آلیان کو غور سے دیکھا، پھر گہری آواز میں بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو آج کی محفل تمہارے لیے سجائی گئی ہے۔ بہتر ہوگا تم آج ہی فیصلہ کر لو، تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ میں بار بار اس پنچایت کو دوبارہ نہیں سجا سکتا آلیان۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تمام لوگ سانس روکے فیصلے کے منتظر تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج ہی تمام فیصلے طے پائے گئے تھے۔ عمر صاحب مزید بولے، میں تمہارے سامنے دو راستے رکھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں تم ان دونوں راستوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اگر سمجھدار ہوئے تو اپنی عزت چھوڑ کر فائدے کا سودا کرو گے، اگر بے عقل ہوئے تو آج بھی اپنی ضد پر ہی ڈٹے رہو گے۔ اہلِ نے سر ہاں میں ہلایا، مگر آنکھوں میں سوال تیرنے لگے تھے۔ وہ بولے، پہلا راستہ یہ ہے کہ تم اپنی بہن کے کیس سے بری ہو جاؤ، ہم تمہیں سرداری سونپ دیں گے۔ تمہاری بہن کا کیس ہمارے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اور میں اپنے خاندان کو بدنام نہیں کر سکتا، اسی لیے میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم سرداری اپنے لیے منتخب کرو۔ آلیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجبوراً انہیں اب دوسرا راستہ رکھنا پڑا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پھر لہجہ اور گہرا ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ تم شادی کرو اور اپنی بہن کا کیس لڑتے رہو، مگر اس صورت میں سرداری تمہیں نہیں ملے گی۔ آلیان کی منوں میں آپس میں جڑ گئی تھی۔ داجی اس کی آواز میں ضبط تھا۔ ایک بات بتائیں، کیس اور شادی کا آپس میں کیا میل ہے؟ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ شادی جیسی بلا سے وہ بھی فی الحال دور رہنا چاہتا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ عمر صاحب نے نظریں جھکا لیں جیسے الفاظ تول رہے ہوں، پھر سر اٹھا کے بولے، ہم تمہیں تمہاری بہن کا کیس تبھی لڑنے دیں گے جب تم ہماری پسند سے شادی کرو گے، ورنہ ہم تمہیں کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں دیں گے کہ تم نیلم کا کیس دوبارہ کھولو۔ جو ہو گیا ہم اسے بند سمجھتے ہیں۔ آلیان کی سانس ذرا بھاری ہو گئی تھی، لیکن اگر تم ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہو تو ہم تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر سرداری بھی مجھے دے دے۔ سرداری کیوں نہیں دے رہے؟ عمر صاحب کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اگر تم سرداری اپنے لیے منتخب کرتے ہو تو ہم تم پر کسی چیز کا دباؤ نہیں ڈالیں گے، شادی بھی تم اپنی مرضی سے کر سکتے ہو۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن اس کے بدلے تم کیس نہیں لڑو گے، نیلم کا کیس بند ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر آلیان مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے پہلو بدلا، پہلے اپنی ماں کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، پھر باپ کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ چاچو اور چاچی بھی خاموش تھے، جیسے یہ فیصلہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہو۔ چند لمحوں بعد آلیہ نے دوبارہ عمر صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں دوسرا راستہ منتخب کرتا ہوں۔ کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ آپ کی پسند سے شادی اور کیس دوبارہ کھولنے کی اجازت، مجھے سرداری نہیں چاہیے۔ میں نیلم کو انصاف دلانا چاہتا ہوں، وہ میری بہن تھی، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ آخری موقع پر جب مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا میں اس کے خلاف ہوا تھا۔ میں آج بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں اب دوبارہ غلطی کر کے ساری زندگی اپنے ضمیر کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عمر صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا، تو پھر یہ طے رہا، اسی جمعے تمہارا نکاح تمہاری پھپھو کی بیٹی شیزا سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی آلیان کے اندر جیسے کوئی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ شیزا کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت یہاں سے اٹھ کر کہیں دور چلا جائے، لیکن مجبوراً اسے وہیں بیٹھنا پڑا تھا۔ یہ شادی اس کے لیے قربانی تھی، انتخاب نہیں۔ دل چاہا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سوال اٹھائے، چیخے، مگر اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں فیصلہ ثبت ہو چکا تھا، اور آلیان جانتا تھا کہ آج اس نے سرداری نہیں بلکہ اپنی آزادی گروی رکھ دی تھی، صرف اپنی بہن کے نام پر۔ دوسری جانب کالج گراؤنڈ اس وقت ہلکی دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ سبز گھاس پر لڑکیوں کا ایک چھوٹا سا جھرمٹ بنا ہوا تھا۔ کوئی بیگ کو تکیہ بنائے بیٹھی تھی، کوئی موبائل ہاتھ میں لیے ہنس رہی تھی۔
درمیان میں شزا بیٹھی تھی، اس کے گرد خاموشی کا ایک دائرہ سا بن گیا تھا، جیسے باقی آوازیں خود بخود دب گئی ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، سروں میں ٹھہراؤ اور لفظوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ وہ آہستہ آہستہ گنگنا رہی تھی، جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ چند لڑکیاں سر ہلا رہی تھیں، کسی کی آنکھیں بند تھیں، کوئی مسکرا رہی تھی۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے بے فکری گھل گئی تھی۔ اچانک وہ لمحہ ٹوٹ گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مردانہ آواز گراؤنڈ میں گونجی تو جیسے ہوا بھی ٹھٹک گئی تھی۔ تمام لڑکیاں چونک کر ایک ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں، بیگ سنبھالتے، دوپٹے درست کرتے، نظریں جھکاتے ہوئے۔ ہر شخص جانتا تھا پروفیسر ہاشم کہ اتنے سخت اور رسول پسند انسان ہیں۔ شزا بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی بجائے ایک سختی سی آ گئی تھی۔ سامنے پروفیسر ہاشم کھڑے تھے، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ، آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں وہی مخصوص روب جسے پورا ڈپارٹمنٹ واقف تھا۔ انہوں نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی، پھر نگاہ شزا پر آ کر ٹھہر گئی۔ متناسب وجود کی مالک، گورا چٹا رنگ، اسے دیکھ کر کسی مصنوعی گڑیا کا احساس ہوتا تھا، لیکن آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی وہ مصنوعی گڑیا نہیں ہے، بلکہ ایک باشعور لڑکی ہے جس نے کم عمری میں ہی بہت کچھ جی لیا ہے۔ اس کی کاٹدار نظریں پروفیسر ہاشم پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ پروفیسر ہاشم اسے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولے، کلاس بند کر کے آپ سب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کالج ہے یا پھر کانسرٹ جہاں بیٹھ کر گانے گا رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پروفیسر ہاشم نے قدرے آگے بڑھ کر مزید کہا، شزا، کل آپ نے میری کلاس میں ٹیسٹ نہیں دیا۔ آپ کے نوٹس ہمیشہ نامکمل ہوتے ہیں، اسائنمنٹ وقت پر سبمٹ نہیں کرتی، اور آج انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے گرد و پیش کی طرف اشارہ کیا، یہاں بیٹھ کر گانے گا رہی ہیں۔ آپ یہی کرنے آتی ہیں کالج میں؟ آپ کے ماں باپ نے یہاں بلا وجہ کی فیس جمع کروائی ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہے؟ ان کا پیسہ حرام کا ہے جو آپ یہاں برباد کرنے آتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اور لڑکیوں کا وقت بھی برباد کر رہی ہیں۔ شزا نے سر جھکا لیا، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ مگر صاف آواز میں بولی، سر، ہمارا فری پیریڈ تھا، اسی لیے ہم باہر آئے ہیں۔ صرف میں ہی نہیں، یہ سب بھی اسی کلاس کی طالبات ہیں، اور آپ صرف مجھے الزام نہیں دے سکتے۔ سب اپنی مرضی کے مالک ہیں، تمام لڑکیاں بالغ ہیں۔ میں نے کسی کے سر پر بندوق نہیں رکھی کہ میرے ساتھ باہر آ کر میرا گانا سنیں۔ سب اپنی مرضی سے اپنی کلاس کو چھوڑ کر میرے پیچھے آئے ہیں۔ آپ بلا وجہ مجھے الزام نہیں دے سکتے کہ میں سب کا وقت برباد کر رہی ہوں اور اپنے ماں باپ کے پیسے اڑا رہی ہوں۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ گھمایا، اور ہمارے علاوہ بھی کافی لڑکیاں ہیں جو آگے پیچھے گھوم رہی ہیں، آپ صرف مجھے ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کی زندگی تباہ کر دے، لیکن حالات سے مجبور تھی۔ یہ سنتے ہی پروفیسر ہاشم کے چہرے پر ناگواری واضح ہو گئی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولے، پروفیسر سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے یہ نہیں معلوم؟ شرم لحاظ آپ میں مر چکا ہے۔ بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے آپ کو ادب و آداب کا علم نہیں ہے؟ شزا نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ واقعی جاذب نظر تھے، مگر اس لمحے اس کشش کی کوئی وقت نہیں تھی۔ تمام لڑکیاں سہمی ہوئی کھڑی تھیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا حالات اتنے پیچیدہ کیوں ہو رہے ہیں۔ شزا کو چاہیے تھا محض سوری بول کر چلی جاتی، مگر بلا وجہ الجھ کر وہ پروفیسر ہاشم کی نظروں میں آ رہی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اسی کے پیچھے وہ کب سے لگی تھی۔ اس نے فوراً منہ موڑ لیا جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ آپ بھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، وہ قدرے بلند آواز میں بولی، کیونکہ میں ایک فیمیل طالبہ ہوں۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی تھی جو اگلے شخص کو غصہ دلائے۔ گراؤنڈ میں کھڑی باقی لڑکیوں کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ کچھ لڑکیوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ اور خاموش ہو جائے ایسا کہاں ممکن تھا؟ اس دن کا وہ کافی وقت سے انتظار کر رہی تھی۔ پروفیسر ہاشم کی نظروں میں آنے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا تھا، یہ آخری حربہ تھا جو اب آزما رہی تھی۔ پروفیسر ہاشم کا لہجہ مزید تیز ہو گیا تھا، میں آپ کا نام اس کالج سے خارج کروا دوں گا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، پھر آپ فیمیل اور میل کا جینڈر لیے بیٹھی رہیں۔ آئندہ کے بعد مجھے آپ گانا گاتے ہوئے کالج میں نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ آپ کو سسپینڈ کرنے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا، سب لوگ کلاس میں جائیں۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے سر جھکائے آگے بڑھنے لگیں۔ کوئی پلٹ کر شزا کو دیکھ رہی تھی، کوئی نظریں چرا رہی تھی۔ شزا نے ایک بار پھر ہاشم کو گور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، بے بسی تھی، اور ایک خاموش احتجاج بھی۔ پھر وہ زور سے ایڑی زمین پر مارتی ہوئی مڑی اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔
اس کے قدموں کی آواز کچھ دیر تک گراؤنڈ میں گونجتی رہی اور پیچھے رہ گئی وہ خاموش فضا جس میں گانا تو رک گیا تھا مگر تلخی دیر تک معلق رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ قبرستان کے اندر پھیلی خاموشی میں بس کبھی کبھار درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ آلیان دروازے پر آ کر رکا۔ اس نے چند لمحے گہری سانس لی، پھر بلند آواز میں بولا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آواز فضا میں پھیل کر واپس اسی کی وجود سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ دائیں جانب قطار میں بنی قبروں کے درمیان وہ بغیر رکے نیلم کی قبر تک پہنچ گیا۔ اس کے قدم یہاں آ کر خود بخود سست ہو گئے تھے۔ قبر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے سلام کیا، ہاتھ میں پکڑے پھول نرمی سے مٹی پر رکھے، پھر ساتھ لائی ہوئی بوتل سے پانی قبر پر انڈیل دیا۔ مٹی نے پانی جذب کیا تو جیسے دل کا بوجھ بھی کچھ لمحوں کے لیے ہلکا ہوا تھا۔ وہ قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ تختی پر لکھا نام دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آواز بھر آئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ نیلو، وہ آہستہ بولا، تم جانتی ہو نا داجی نے تمہارا کیس دوبارہ کھولنے کے لیے مجھ پر کیسی آزمائش ڈال دی ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو نا نیلو، تمہارا بھائی سرداری حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا تھا، کتنی خواہش تھی میری سرداری کی پگ میرے سر سجے، لیکن شاید میرے نصیب میں نہیں تھا۔ مگر مجھے اس چیز کا بالکل ملال نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ملال کروں گا تو تمہارے حق میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے انصاف نہیں لا سکتا، اور جب تک میں اس آدمی کو پل پل تڑپتا ہوا نہیں دیکھوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اس کی اجازت مل گئی ہے، میں اب کے سکون سے کھول سکتا ہوں۔ پورا گھر میرے ساتھ ہے، میں سب کروں گا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ داجی نے کیس کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی ہے، مجھے شیزا سے شادی کرنی ہوگی، تمہاری بیسٹ فرینڈ سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تم بھی جانتی ہو وہ کیسی ہے، آزاد خیال، بے باک، اور میں، ہم دونوں کا مزاج کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہمیشہ زندگی کو اصولوں کے مطابق گزارا ہے، اور وہ ہمیشہ اصول توڑنے والوں میں شمار ہوتی ہے۔ جس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ رہنے پر اعتراض کرتا تھا، اب وہ تعمر میرے نصیب میں لکھی جا رہی ہے۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحے بعد وہ نم لہجے میں بولا، مگر نیلو، تیرے لیے میں سب کچھ کر لوں گا، پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، بس تمہیں انصاف دلا دوں۔ جو تمہارے ساتھ ہوا میں وہ نہیں بھول سکتا۔ آخری موقع پر تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن میں دنیا کو دیکھ رہا تھا، عزت کو دیکھ رہا تھا، اور ان سب میں تمہیں گنوا دیا۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا، جب تک تمہیں انصاف نہیں دلا دیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے طے کر لیا ہے۔ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ تم اس دن کیسے تڑپی تھی، سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے روئی تھی، مگر کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اپنی ذات پر افسوس ہوتا ہے، خود پر غصہ آتا ہے۔ مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بہنوں کا مان ہوتے ہیں بھائی، اور میں نے تمہارا مان اس دن توڑ دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر مزید بولا، ہاں، اس لڑکی سے شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ وہی کھڑی تھی۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب اس نے پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر تمہاری گواہی دی تھی، کہا تھا کہ نیلم بے گناہ ہے۔ بس اسی ایک بات کی بنیاد پر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، پرانی تمام باتیں بھول کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر میرا دل نہیں مان رہا نیلو، وہ بہت آزاد خیال ہے، اور تم جانتی ہو اپنے بھائی کو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، آنسو بھل بھل آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ تم کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ تمہارا جانا مجھے اندر سے مار چکا ہے، پلیز لوٹ آؤ نیلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا، میرا دل پھٹ جائے گا نیلو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قبر پر سر رکھ دیا، کندھے ہلنے لگے، سسکیاں قبرستان کی خاموشی میں گل گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اپنے قریب ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے شیزا کھڑی تھی، ہاتھ باندھے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی، آہستہ آہستہ فاتح پڑھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی خیر متوقع تھی، مگر عجیب سی ٹھہری ہوئی۔ فاتح ختم ہوئی تو آلیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے چند لمحے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی نمی صاف کی۔ شیزا نے نظریں اٹھائیں۔ کیسے آلیان صاحب آپ؟ انداز نپا تولا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہوں میں،
لیکن اس بہر قبرستان ہی آیا کرو، یہ صحیح وقت نہیں ہوتا، دونوں ٹائم مل رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے سیف نہیں ہوتا۔ کئی بار میں نے سنا ہے واردات وغیرہ بھی یہی ہوتی ہے اور لڑکیوں کا خون ہلکا ہوتا ہے۔ پرہیز کیا کرو، بلا وجہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شیزا نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ تو پھر آپ بھی نہیں آیا کریں، یہ بات لڑکوں کے لیے بھی سیف نہیں ہوتا۔ وہ اور خاموش ہو جائے، ایسا ممکن کب تھا؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ میں عموماً دوپہر میں آتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور رویا مت کریں، نیلو کو آپ کے رونے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کی باتیں تو نہیں سن پائی تھی، لیکن ہاں اسے روتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے رکنے کی زحمت نہیں کی، مڑ کر آہستہ آہستہ چل دی تھی۔ آلیان وہیں کھڑا رہ گیا۔ ڈھلتی شام میں وہ اس کی پشت کو دیکھنا رہا، یہاں تک کہ شیزا نظروں سے اوجھل ہو گئی اور قبرستان کی خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے روکے، شادی کے حوالے سے اسے کچھ باتیں کرنی تھیں، وہ کر لے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے پکار نہیں پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کا سناٹا کمرے میں دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ پیلے بلب کی مدھم روشنی دیواروں پر بے ترتیب سائے بنا رہی تھی۔ شیزا بستر کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، موبائل سکرین پر انگلیاں بے مقصد سکرول کر رہی تھی، مگر نظریں کہیں اور تھیں۔ ذہن میں خیالات کا شور تھا جو خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، شبانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی شیزا نے فوراً موبائل ایک طرف رکھ دیا، مگر چہرہ دوسری سمت موڑ لیا تھا۔ شبانہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، چند لمحے بیٹی کے چہرے کو دیکھتی رہیں، پھر نرمی سے بولی، کب تک ماں سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ شیزا نے ہلکا سا سانس لیا مگر نگاہ نہیں ملائی۔ چند لمحے بعد وہ بیزار لہجے میں بولی، کیا بولوں آپ سے؟ اس کی آواز میں شکوہ صاف تھا۔ آپ کے نزدیک بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے لیے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اتنی بیکار شے تھی پھر پیدا کیوں کیا؟ شبانہ بیگم چونکی، فوراً بولی، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے لیے عزیز ہو، بہت اہم ہو، ایسی باتیں مت کرو، تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو میرا دل بہت اداس ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسی لیے تو میں نے آلیان کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ شیزا نے ہاتھ جھٹک دیا تھا اور نہایت سخت لہجے میں بولی، آپ نے نہیں، آپ کے بابا صاحب نے میرے لیے اسے منتخب کیا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی بڑھ گئی تھی۔ وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتا، ہم دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ آخر کیا سوچ کر آپ لوگوں نے یہ رشتہ طے کیا ہے؟ شبانہ بیگم نے تامل سے جواب دیا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، وہ نیلم کا بھائی ہے، تمہاری بیسٹ فرینڈ کا بھائی۔ پہلے تو تم وہیں رہتی تھی، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر شیزا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، اس طرف جانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ آواز بھر آ گئی، میں بھولی نہیں ہوں سب کے چہرے، نیلم کتنا روئی تھی کہ وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لمحہ بھر رکی جیسے سانس سنبھال رہی ہو۔ یہ آلیانی تھا جو کہتا رہا کہ نیلم نے ہی سب کچھ کیا ہوگا۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ آخر میں کیا ہوا؟ وہ مر گئے، کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ اب کیا فائدہ ہمدردی جاگنے کا اور کیس لڑنے کا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شبانہ بیگم نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے شیزا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے اپنی بہن کے لیے سرداری چھوڑ دی ہے، کیس دوبارہ کھولنے کے لیے۔ بابا صاحب نے اس کے سامنے یہی ڈیل رکھی تھی، یا سرداری چھوڑ دو یا بہن کا کیس کھول دو، اور اس نے اپنے بچپن کا خواب مسترد کر کے اپنی بہن کے کیس کو منتخب کیا ہے۔ شیزا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ شبانہ بیگم نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ہاں۔ چند لمحے شیزا خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت، الجھن اور سوچ کی کئی پرتیں ایک ساتھ ابھری تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، وہ آہستہ بولی، لہجے میں حیرانی سموئے ہوئی تھی۔ شبانہ بیگم نے بات آگے بڑھائی، میں جانتی ہوں تم نیلم کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی ہو، اور ہونا بھی چاہیے، مگر ذرا آلیان کا بھی سوچو۔ انہوں نے نرمی سے کہا، شاید اسے تمہاری مدد درکار ہے، شاید تم دونوں مل کر اس کیس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو، تم دونوں مل کر نیلم کو انصاف دلا سکتے ہو۔ شیزا نے نظریں جھکا لی۔ موبائل سکرین ابھی تک بند پڑی تھی، جیسے اس کی بے سمتی کا عکس ہو۔ اس کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے، اعتراض بھی تھے، مگر اس کے ساتھ ایک نئی بات نے جگہ بنانا شروع کر دی تھی، ذمہ داری۔ وہ کچھ نہیں بولی،
بس خاموش بیٹھی رہی اور کمرے کی مدھم روشنی میں اس خاموشی نے اس کے اندر کے ہنگامے کو اور واضح کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد شبانہ بیگم اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کے پیچھے موجود ذہن میں کیا کچھ بیٹھ چکا ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چن چن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی گرمی تھی، مگر کمرے کے اندر عجیب سے ٹھہراؤ والی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ شیزا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر رکھی کتاب کھلی ہوئی تھی، مگر اس کی توجہ صفحوں پر نہیں تھی۔ ذہن میں مسلسل ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جی، آلیان صاحب آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شیزا چونکی چند لمحے کے لیے وہ جیسے ساکت ہو گئی تھی، پھر خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، انہیں کچھ دو کھانے پینے کے لیے۔ وہ سارے لائے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر اپنا آپ تھوڑا بہتر کر کے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے پہنچی۔ دل کی دھڑکن معمول سے ذرا تیز تھی، مگر چہرے پر ضبط صاف جھلک رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے آلیان پر پڑی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے جیسے کسی بھاری سوچ میں گم ہو۔ شیزا کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، شیزا نے رسمی انداز میں کہا۔ آلیان نے ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ شیزا نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آلیان خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، ایسی خاموشی جس میں بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا تھا۔ آخر کار شیزا نے خاموشی توڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آلیان نے نظریں اٹھائیں، پھر دوبارہ جھکا لیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم دونوں کے بارے میں گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ شیزا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، امی نے بتایا ہے مجھے۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ یہ سن کر آلیان نے گہری سانس لی۔ لیکن مجھے تھوڑی پریشانی ہے۔ شیزا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی پریشانی؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، مجھے تمہارا بولڈ انداز پسند نہیں ہے۔ برا نہیں ماننا، مگر میں تھوڑا مختلف انسان ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شیزا بول اٹھی، تو پھر شادی سے انکار کر دو۔ اس کی آواز دو ٹوک تھی۔ میں اپنی ذات کسی کے لیے تبدیل نہیں کر سکتی، میں جیسی ہوں مجھے ویسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تم سے شادی صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نیلو کو انصاف دلانا چاہتی ہوں۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے اپنی سرداری صرف اس لیے چھوڑی کہ تم اپنی بہن کا کیس دوبارہ کھولنا چاہتے ہو، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آلیان نے اسے غور سے دیکھا۔ یعنی تمہارا شادی کو لے کر کوئی خواب نہیں ہے؟ شیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بھی خواب نہیں ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر بولی، ہو سکتا ہے نیلم کو انصاف ملنے کے بعد میں تم سے الگ ہو جاؤں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، نیلم مجھے سب بتا چکی تھی۔ آلیان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ ناراضگی، بس ایک گہری سنجیدگی تھی۔ تو پھر طے رہا؟ وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، ہم دونوں شادی کر رہے ہیں، مگر ذہن میں یہ فینٹیسی نہیں رکھنا کہ میں تمہارے نخرے برداشت کروں گا، یہ شادی جیسی رسم کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، اگر ہمارے نصیب میں ہوا ساتھ رہنا تو ہم ضرور رہیں گے، ورنہ جو رب کو منظور۔ شیزا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ انکار تھا نہ اقرار، بس ایک سنجیدہ قبولیت تھی۔ آلیان نے ایک لمحہ بھی رکے بغیر رخ موڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ دوپہر کی دھوپ خاموش گواہ بنی رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور وہ دن بھی آن پہنچا تھا جس کا ذکر صرف فیصلوں میں ہوتا رہا تھا، خواہشوں میں نہیں۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ روشنیوں سے سجی حویلی، مہمانوں کا ہجوم، مبارکبادوں کی آوازیں، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ایک روایتی شادی میں ہوتا ہے، مگر ان سب کے بیچ دو دل خاموش معاہدے کے ساتھ بندھے تھے، کسی خواب کے بغیر۔ اب وہ آلیان کے کمرے میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی تھی۔ کمرہ روشن تھا، مگر اس روشنی میں بھی ایک سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ شیزا سیدھی بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پر درست، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے۔ وہ کسی انتظار میں نہیں تھی، بس وقت کے بہاؤ کو قبول کیے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ آلیان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر شیزا پر ڈالی، پھر قدرے حیرت سے بولا، مجھے لگا تھا تم کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اب تک سو چکی ہوگی۔
شیزا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لہجہ نارمل تھا مگر لفظ سوچے سمجھے۔ اتنی بھی بدتمیز نہیں ہوں کہ آج کی رات کے طور طریقے بھول جاؤں۔ آلیان ذرا چونکا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمے مگر واضح لہجے میں بولی، اب ہماری شادی ہو چکی ہے تو میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ وہ مسلط آمیز لہجے میں بولی تھی۔ بے شک اس رشتے کو لے کر اس کے دل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ اس رشتے کو چلانا چاہتی تھی۔ آلیہ نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، اس کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر فیصلہ کن ضرور تھا۔ شادی سے پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان بات ہو چکی تھی۔ ہم نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نیلم کا کیس دیکھیں گے۔ ہمارے درمیان کوئی شادی کی فینٹیسی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بات پر اب بھی پکا تھا، دماغی طور پر ان سب چیزوں کے لیے ابھی تیار نہیں تھا۔ اسے صرف اور صرف نیلم کے کیس کو دیکھنا تھا، جس کے باعث یہ سب اسے بہت ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ شیزا نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن نکاح تو ہو چکا ہے نا، ہم ازدواجی تعلق بنا سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر مسلط آمیز لہجے میں بولی۔ آلیہ نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر رخ موڑ کر بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، برا نہیں ماننا، لیکن میں تمہارے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا۔ اس نے قدرے فاصلے سے کہا، تم کپڑے وغیرہ تبدیل کرو اور آرام کرو، میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ وہ چلنے کو تھا کہ بولا، مجھے کیس کے بارے میں تھوڑا ریڈ کرنا ہے۔ شیزا نے فوراً کہا، اچھا، ایک سیکنڈ بیٹھے، مجھے نیلم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کچھ یاد آنے پر وہ اپنی انا بلائے اسے روک گئی تھی۔ آلیان رکا، چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہو۔ شیزا نے آہستہ سانس لی۔ نیلم نے آخری وقت میں مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں، کچھ چیزیں جو شاید کسی اور کو نہیں بتائیں۔ میں چاہتی ہوں تمہیں بتاؤں۔ آلیان کی آنکھوں میں سنجیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس نے صاف لہجے میں کہا، اور مجھے تمہاری بہت مدد چاہیے ہوگی۔ نیلم نے آخری وقت سب سے زیادہ تمہارے ساتھ ہی گزارا تھا، یعنی وہ حقیقت جو اب تک سب سے چھپی ہے وہ صرف تمہارے پاس ہے۔ مجھے تمہاری بہت مدد چاہیے ہوگی۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جیسے خود کو روک رہا ہو، لیکن فی الحال نہیں۔ آج کا دن بہت لمبا رہا ہے، تم تھکی ہوئی ہو، مجھے تمہاری صحت کا خیال ہے۔ زیادہ دیر تک جاگتی ہو تو سر میں درد ہو جاتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ وہ قدرے نرم ہو گیا۔ فی الحال تم آرام کرو، کپڑے تبدیل کرو، ہم صبح لازمی اس حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ شیزا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ آلیان کھڑا ہوا، اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی، ایسی خاموشی جس میں نہ نئی دلہن کی شرم تھی، نہ ویڈنگ نائٹ کی بے چینی، بس ایک مشترکہ مقصد کی سنجیدہ ابتدا تھی۔ شیزا وہیں بیٹھی رہی، دل میں نیلم کی یاد اور ذہن میں آنے والی صبح کے سوالات لیے ہوئے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی روشنی کمرے میں پوری طرح پھیل چکی تھی، پردے آدھے سرکے ہوئے تھے اور باہر سے آتی دھوپ صوفے اور فرش پر سیدھی لکیریں بنائے ٹھہری ہوئی تھی۔ آلیان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر شیزا بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں تھا، اسکرین پر انگلی چل رہی تھی، مگر چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، جیسے پہلے ہی جانتی ہو کہ بات عام نہیں ہونے والی۔ آلیان آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، امی بتا رہی تھی کہ تم صبح سے باہر نہیں گئی، ناراض ہو رہی ہیں وہ تم چلی جاتی باہر؟ نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں تو جانا چاہیے تھا۔ باہر سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ملازمہ کو بھی بھیجا تھا، پھر کیوں نہیں گئی؟ شیزا نے اس کی طرف دیکھا، ہونٹوں میں ہلکی سی تندیاں مسکراہٹ آئی۔ کیا واقعی میں نئی نویلی دلہن ہوں؟ لہجہ ایسا تھا کہ سوال نہیں چوٹ لگتی محسوس ہوئی۔ آلیان کو اس کا لہجہ گہرا چبھا تھا، لیکن اس نے بات بدل دی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تمہاری اپنی مرضی ہے تم باہر جاؤ یا نہیں، کسی سے ملنا پسند کرو یا نہیں، کہ تمہاری زندگی ہے، میں تمہاری زندگی میں بالکل بھی دخل نہیں دوں گا۔ وہ قدرے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے مزید بولا، خیر اب ساری باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ، کل رات تم مجھے کچھ بتا رہی تھی، نیلم نے آخری وقت میں تمہیں کچھ باتیں بتائی تھیں، اب ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کیس ہمارا انہی چیزوں پر گہرا ہوگا۔ آخری موقع پر نیلم اور میرے درمیان کافی اختلاف آ گئے تھے، میں نے اس کے ساتھ آخری وقت نہیں گزارا اور نہ ہی گھر کے کسی فرد نے گزارا ہے سوائے تمہارے ساتھ اس نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے، تمہیں اس نے یقیناً تمام تر کہانی سے آگاہ کیا ہوگا، گھر میں بھی سب کا یہی کہنا ہے۔
شیزا نے سر ہاں میں ہلایا۔ چند لمحے خاموش رہی، جیسے یادوں کی بوجھ کو ترتیب دے رہی ہو، پھر بولی، ارادہ میرا کسی کو کچھ بھی بتانے کا نہیں تھا، لیکن اب آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو میں لازمی آپ کو سب بتاؤں گی تاکہ نیلم کا کیس مضبوط ہو سکے۔ جب آپ سب نے نیلم کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہی غلط ہے، اس نے پروفیسر کی طرف قدم بڑھایا تھا، وہ خود ہی ان کے قریب گئی تھی۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ تب جب میں نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس نے مجھے پوری تفصیل بتائی تھی۔ وہ مجھے بھی کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرا اعتماد دیکھ کر اس نے ہمت کر کے بتایا تھا۔ لیکن اس بیوقوف نے اتنی ہمت کی، اگر تھوڑا اور صبر کر لیتی تو آج زندہ ہوتی۔ عالیہ نمتن گوش تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات غمگین ہو گئے تھے، مگر وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ پروفیسر ہاشم، شیزا نے نام لیتے ہوئے دانت بھینچ لیے، ہر لڑکی کو اسی طرح ٹریپ کرتے ہیں۔ یہ محض نیلم کے ساتھ نہیں ہوا، یہ کئی لڑکیوں کے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے۔ خود کو پارسا ثابت کر کے وہ اگلے کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کئی لڑکیاں ان کے جال میں پھنستے پھنستے بچی ہیں، اور کچھ لڑکیاں جو معصوم تھی وہ پھنس گئیں۔ انہوں نے نیلم کے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ معصوم تھی، ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے نکاح کریں گے، اور اسی ایک جھوٹ نے نیلم کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر بولی، نکاح کا جھانسا دے کر انہوں نے اسے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے اس کی عزت تار تار کر دی تھی۔ عالیان کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی۔ تمام گیم انہوں نے بہت ہوشیاری سے کھیلا تھا۔ اگر نیلو مجھے اپنی زندگی میں ہوتے، اس تمام کارروائی کا پہلے بتا دیتی، میں کبھی اسے اس آدمی کے جال میں پھنسنے نہیں دیتی۔ مجھے سب برباد ہو جانے کے بعد علم ہوا تھا۔ شیزا کی آواز اب بھاری ہو گئی تھی۔ خیر، وہ انسان نیلو کو اس ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا۔ کافی پیسے اس سے لے چکے تھے۔ اس نے آنکھیں جھکا لی، لیکن اس دفعہ انہوں نے 5 لاکھ روپے مانگے۔ نیلم وہ رقم نہیں دے پائی۔ مجبوراً اس نے منع کر دیا۔ اس کی بہت منت سماجت کی، اس سے وقت کی مہلت مانگی، لیکن وہ نہیں مانا۔ حیوانیت کس درجے پر پہنچ گیا تھا جس کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ وہ عالیان کی طرف دیکھ کر مزید بولی، اور انہوں نے وہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ ڈر جائے۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ آپ لوگوں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ شیزا کے لہجے میں کرب صاف تھا۔ بس الزام لگا دیا کہ وہی غلط ہے، اس کی غلطی ہے، وہی ایک بری لڑکی ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کا کم اعتماد تھا جو اس کو بری طرح برباد کر گیا تھا۔ وہ سانس لے کر بولی، ان سب سے تنگ آ کر اس نے خود کو ختم کر لیا، کیونکہ پروفیسر ہاشم اسے مزید بلیک میل کر رہے تھے۔ کہتے تھے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا، تمہاری تمام ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ یہاں آ کر وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ عالیان کے چہرے پر درد اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔ شیزا نے خاموشی توڑی تھی۔ میں پروفیسر ہاشم پر بہت اچھے سے ریسرچ کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے خود کو ان کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ یہ سب آج سے نہیں، نیلم کے انتقال کے دوسرے دن سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ میری دوست تھی، میں آخری دم تک اس کے لیے لڑوں گی۔ جب تک اسے انصاف نہیں مل جاتا، میں سکون کا سانس نہیں لوں گی۔ عالیان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کو لگتا تھا کہ محض ایک وہی ہے جو نیلو کے کیس کو ہینڈل کر رہا ہے، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل سرا تو سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں۔ شیزا کا لہجہ پرعزم تھا کہ اس دفعہ معصوم نیلم نہیں بلکہ شیزا ہے جو ان کی زندگی تباہ کر دے گی۔ عالیان فوراً بولا، تمہیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی آواز سخت تھی۔ میں یہ سب قانونی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہوں۔ بس تمہاری گواہی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن تم کسی بھی مصیبت میں خود کو نہیں ڈالو گی۔ ہم خاندان کی ایک بیٹی کھو چکے ہیں، دوسری کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ شیزا نے فوراً جواب دیا، بہت ہو چکا قانونی طریقے سے، اور بہت دیکھ لیے میں نے انصاف۔ وہ قدرے آگے جھکی، جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوگا، قانون بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے صرف ثبوت چاہیے ان کے خلاف، اور پھر آپ دیکھ لینا میں وہ کر جاؤں گی جس کا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عالیان خاموش رہا، لیکن شیزا نے بات آگے بڑھائی، ہمیں سب سیٹ کرنے کے لیے یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہاں پرائیویسی نہیں ہے۔ یہاں صرف اور صرف ہم مصیبت میں پڑیں گے، اور کوئی بھی مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ مجھے فی الحال مکمل آزادی چاہیے۔ عالیہ نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر بولی، مجھے یہ سب کرنے کے لیے آزادی چاہیے، مگر تمہاری امی، داجی، کوئی بھی مجھے آزادانہ باہر نکلنے نہیں دے گا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، اسی لیے ہم دونوں کو حویلی چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہونا پڑے گا۔
تاکہ پروفیسر ہاشم پر گہری نظریں رکھی جا سکے اور اس کو جال میں پھنسایا جائے۔ حویلی میں بیٹھ کر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ عالیہ نے فوراً انکار کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، تم خاندانی بہو ہو، یہ لوگ تمہیں کبھی نہیں جانے دیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ اگر میں نے الگ ہونے کی بات کی، گھر میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں خود اس کیس کو ہینڈل کر لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ ثبوت ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جائیں، میں اس ہاشم کو بخشوں گا نہیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ شزا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار بغیر کسی جذبات کے چند لمحوں بعد وہ بولی، تو مجھ پر چھوڑ دو۔ لہجہ پرسکون تھا مگر فیصلہ کن۔ میں کچھ کرتی ہوں، تم پر نام نہیں آئے گا اور نہ ہی میں تم پر نام آنے دوں گی۔ بہت ہی آسانی سے میں تمام معاملہ حل کر دوں گی۔ یہ لوگ خود ہمیں ہاتھ سے بھیج دیں گے، یہ بات تم لکھ لو۔ عالیہ کچھ نہیں بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ دوپہر کی روشنی اس طرح فرش پر ٹھہری رہی تھی مگر اب کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ یہ صرف دکھ کی بات نہیں رہی تھی، یہ ایک جنگ کا اعلان تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ اس درمیان ان دونوں نے اندرونی طور پر ہاشم کے خلاف کئی چیزیں جمع کر لی تھیں۔ اب کچھ بھی کر کے انہیں یہاں سے باعزت طریقے سے نکلنا تھا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ زرینہ بیگم کے کمرے میں خاص وقار ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ بھاری پردے، لکڑی کا پرانا فرنیچر، دیوار پر لگی تسبیح اور ہلکی سی زبان کی خوشبو، سب کچھ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہاں فیصلے جذبات سے نہیں روایت سے ہوتے ہیں۔ شیزا سر جھکائے ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ زرینہ بیگم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیا بات ہے شیزا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو بچے؟ سامنے کرسی پر بیٹھا عالیان چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر شیزا کو دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شیزا نے چند لمحے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر اچانک اس کے لہجے میں وہ سختی آ گئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ مجھے عالیان سے طلاق چاہیے۔ کمرے کی فضا یکدم منجمد ہو گئی۔ یہ ازدواجی تعلق نہیں بنا سکتا۔ اس کی آواز صاف اور دو ٹوک تھی۔ میں اس دولت شان و شوکت کا کیا کروں جو مجھے بستر کا سکون ہی نہ دے سکے؟ وہ ایک بولڈ اور بے باک لڑکی تھی، اسے راستے نکالنا آتے تھے۔ عالیان کے چہرے پر سختی ابھر آئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ یہ چال چل سکتی ہے۔ شیزا بولتی چلی گئی تھی، ہماری شادی کو اتنے دن ہو گئے لیکن عالیان میرے قریب نہیں آیا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ اس گھر میں ہمیں پرائیویسی ملتی ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہم نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام عالیان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچ سکیں۔ یہ کہہ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی، ایک سخت بے رحم سی نگاہ ماں بیٹے پر ڈالی اور بغیر ایک لمحہ رکے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی تھی، اب عالیان کی باری تھی سب سمیٹنے کی۔ دروازہ بند ہوا تو خاموشی اور زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ عالیان کا جبڑا بھینچ گیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھنے والا تھا کہ زرینہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بیٹا، کچھ کہنا مت، انہوں نے نرمی سے مگر سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ لڑکیاں اتنی ہی جذباتی ہوتی ہیں، تم سمجھو وہ کیا چاہ رہی ہے۔ عالیان نے نظریں چرا لیں۔ ہر ایک شخص کے جذبات ہوتے ہیں۔ زرینہ بیگم نے بات آگے بڑھائی۔ اگر مرد خواہش رکھتا ہے تو عورت بھی رکھتی ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم اسے مایوس مت کرو اور اگر ہو سکے تو اسے لے کر کہیں گھومنے پھرنے نکل جاؤ، ماحول بدلو، فضا بدلو۔ چند لمحے عالیان خاموش رہا، پھر اس کے لہجے میں وہ تلخی آ گئی جو کم ہی ظاہر کرتا تھا۔ اسے کچھ زیادہ ہی ماں بننے کا شوق ہے۔ زرینہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اسے لے کر فلیٹ میں شفٹ ہو جاتا ہوں، مسد لہجے میں بولا۔ عقل ٹھکانے آ جائے گی تب دماغ درست ہوگا میڈم کا۔ زرینہ بیگم کے چہرے پر ناگواری ابھری مگر آواز میں ضبط تھا۔ اگر ایسا ممکن ہے تو چلے جاؤ، انہوں نے آہستہ کہا، کچھ مہینوں کے لیے۔ پھر فوراً بولی، لیکن اس طرح اپنے رشتے کو کمزور مت کرو۔ عالیان، ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، میں تمہیں نہیں کھو سکتی، میں تمہاری بہن کو کھو چکی ہوں، اب تم بس خوش رہو، میں یہی چاہتی ہوں۔ عالیان نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس نظر میں نہ ضد تھی نہ نرمی، بس تھکن تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا، مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرینہ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی، تسبیح کے دانے انگلیوں میں گھماتے ہوئے، اس دعا کے ساتھ کہ نیا فیصلہ کسی اور نقصان کی بنیاد نہ بن جائے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور عالیان اندر داخل ہوا۔ دھوپ کی ہلکی روشنی فرش پر پھیل رہی تھی۔
مگر کمرے کی فضا میں ایک الگ سا سنجیدہ تناؤ تھا۔ صوفے پر شزا بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں لیے اسے سکرول کر رہی تھی۔ جیسے ہی عالیہ نے قدم رکھا، اس کی نظر شزا پر پڑی اور فوراً غصے کا اثر اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ شزا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی عالیہ نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ نگاہیں جڑ گئیں اور اس نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، بہت شوق ہے تمہیں حاملہ ہونے کا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ شزا کو لیے بستر کی طرف بڑھا۔ شزا فوراً ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ پاگل ہو گئے ہو عالیہ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے یہ سب صرف اور صرف یہاں سے نکلنے کے لیے کیا ہے۔ عالیہ نے سر نفی میں ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور سنجیدگی کا ملا جلا رنگ تھا۔ بے شک تم نے کیا، لیکن جو الزام تم نے مجھ پر لگایا وہ جھوٹا نہیں تھا، اس نے ایک لمحہ رک کر کہا۔ میں تمہارے انداز سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں۔ تمہیں میری قربت چاہیے تو آج میں تمہیں اپنی مردانگی دکھا کروں گا۔ شزا نے خوف اور ناراضگی سے عقب ہٹی۔ ہوش میں آؤ، دیوانہ پن مت کرو، بھولو مت تمہاری بہن کے ساتھ بھی ہی زبردستی ہوئی تھی اور اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ عالیہ نے چند لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر آہستہ ہوا سانس لیا۔ شزا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا تھا، پرائیویسی چاہیے تھی تاکہ ہم دونوں نیلم کے کیس کو اچھی طرح سنبھال سکیں۔ اس کے لہجے میں سختی اور فہم دونوں کے امتزاج تھا۔ یہ بے وقوفی مت کرو کہ ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں۔ بے شک مجھے تمہاری قربت چاہیے، تم میرے شوہر ہو، ہمارا ایک ہونا کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس طرح زبردستی مت کرو۔ رشتے میں دونوں کی مرضی ضروری ہے۔ کمرے میں لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عالیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ آہستہ مگر پختہ لہجے میں وہ بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ آنکھوں میں سنجیدگی تھی، لیکن اس کے لبوں پر اب بھی تھوڑی گھبراہٹ کی جھلک تھی۔ میری بیوی ہو تم، مجھے تمہیں تمہارا حق دینا چاہیے۔ شزا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ یعنی تمہیں میری خواہش ہو رہی ہے؟ عالیہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر سر ہاں میں ہلایا۔ حالانکہ اس کے دل و دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ مرد تھا، ایک عورت کے جذبات سمجھ سکتا تھا، اس لیے وہ جا کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا اور جان بوجھ کر تمام الزام اپنے سر لے گیا تھا تاکہ سامنے کھڑی لڑکی ذرا بھی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ہاں ہو رہی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ شزا آنکھیں بند کر کے چند لمحے سکون سے بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ دھوپ اب بھی پردوں سے جھانک رہی تھی، فرش پر ہلکی روشنی اور سائے کھیل رہے تھے، مگر اب دونوں کے درمیان وہ سنجیدہ، پختہ اور رضامند ماحول قائم ہو چکا تھا۔ ہر سانس میں ایک نیا وعدہ، ہر نظر میں سمجھداری اور ہر دل میں پرعزم احساس موجود تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ دونوں یہاں سے موو کر گئے تھے۔ فلیٹ میں آئے انہیں 2 دن گزر چکے تھے۔ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا فلیٹ تھا، جہاں ہر چیز ابھی عارضی لگتی تھی، جیسے یہ جگہ مستقل ٹھکانہ نہیں بلکہ کسی بڑے فیصلے سے پہلے کا پڑاؤ ہو۔ کچن میں شزا چولہے کے سامنے کھڑی تھی، دیگچی میں چمچ ہلاتے اس کی سوچ کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ تیل کے ہلکے سے چھینٹے، مسالوں کی خوشبو اور کھڑکی سے آتی شام کی مدھم روشنی مل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہے تھے۔ اچانک مین دروازہ کھلا۔ دروازے کی آواز میں اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عالیہ اندر داخل ہوا تھا۔ شزا نے فوراً چولہا بند کیا اور نرم آواز میں بولی، السلام علیکم۔ عالیہ نے جوتے اتارتے اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کھانا مت بناؤ، میں باہر سے آیا ہوں۔ شزا کے چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف ابھر آئی۔ وہ کچن سے باہر آئی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے عالیہ؟ کم سے کم بتا کر تو جاتے، میں نے پورا کھانا تیار کر لیا ہے۔ عالیہ نے ہاتھ کے اشارے سے بات ٹال دی۔ چھوڑ دو، صبح کھا لیں گے، ابھی آؤ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ فلیٹ میں خاموشی تھی، بس دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور بولا، اب کیا کرنا ہے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، میں جلد سے جلد یہ معاملہ نمٹا کر واپس حویلی جانا چاہتا ہوں۔ یہاں میرا دل تمہیں اکیلے چھوڑنے پر گھبراتا ہے۔ شزا نے اس کی بات غور سے سنی، پھر دھیرے سے بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، پروفیسر ہاشم سے میری بات ہو گئی ہے۔ عالیہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ مکمل طور پر میرے جال میں آ چکے ہیں، شزا نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ انہوں نے مجھے کل اپنے فلیٹ پر بلایا ہے، میں ہڈن کیمرہ کالر میں لگا کر جاؤں گی، اس کے بعد باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کا نظام کس طرح حرکت میں آتا ہے۔
آلیان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ اگر اس شخص نے تمہاری جان کو نقصان پہنچایا تو تب میں کیا کروں گا؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بھاری آواز میں بولا، ہمارے درمیان لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اب یہ ممکن نہیں کہ میں تمہارے بغیر رہ پاؤں۔ بیوی ہو تم میری، اور ہمارے درمیان ایک گہرا رشتہ بن چکا ہے۔ شیزا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ بھی تھی اور خلوص بھی۔ وہ قدر نرم لہجے میں بولی، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ ہو۔ میں معصوم نیلم نہیں ہوں، میں شیزا ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ میں سامنے والے کو سانس لینے کا موقع نہیں دیتی۔ تم پریشان مت ہو۔ آلیان خاموش رہا، جیسے اس کے الفاظ تول رہا ہو۔ شیزا نے بات آگے بڑھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک دفعہ ثبوت ہمارے ہاتھ آ جائے، اس کے بعد قانون کو بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں ملے گا۔ آلیان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ شیزا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ نیلم کو انصاف ملے۔ فلیٹ کی خاموش فضا میں الفاظ گونجتے رہے۔ باہر شہر کی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اندر دو دل ایک ہی خوف، ایک ہی مقصد اور ایک ہی فیصلے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک ایسا فیصلہ جن کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ 2 دن بعد منصوبے کے مطابق شیزا ہاشم کے فلیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ شرٹ کی کالر پر ہڈن کیمرہ فٹ تھا تاکہ اندر کی ہر حرکت ریکارڈ ہو سکے۔ اس نے دروازے کی بیل دبائی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ہاشم کھڑا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھامے، آنکھوں میں وہی بے باکی اور غرور تھا۔ شیزا نے مسکراتے قدم بڑھائے اور اندر داخل ہو گئی۔ ہاشم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی میری محبت قبول کر لو گی۔ اس دن جب میں نے تمہاری آواز سنی، میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شیزا نے سر ہلایا اور چالاکی سے بولی، ویسے ایک بات بولوں؟ بہت خوبصورت ہو تم۔ ہاشم ہنسا اور بولا، ارے تمہیں دیکھ کر بس بہک گیا ہوں۔ شیزا نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بہکیں گے آپ، ویسے ایک بات تو بتائیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، کالر میں ہڈن کیمرہ چھپائے ہوئے۔ آپ نے ایک لڑکی کا ریپ بھی کیا ہے نا؟ میرا خیال ہے نیلم نام تھا اس کا۔ ہاشم کے چہرے پر مختصر سا ٹھہراؤ آیا، پھر اس نے نرمی سے جواب دیا، ارے بے وقوف سی تھی، کتنا سمجھایا تھا اسے، خاموش رہے، لیکن بس انصاف چاہتی تھی، لیکن اب دیکھو اللہ کے پاس ہے۔ شیزا نے کانپتے ہوئے ہنس کر کہا، بالکل ٹھیک کہا، بہت بڑی بے وقوف تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کے ساتھ اگر وہ تعلق میں آ چکی تھی تو پھر آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاشم ہنس پڑا اور تھوڑا جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اور اس لڑکی سے شادی کروں جو شادی سے پہلے ہی اپنا جسم پیش کر دے؟ اس سے میں کیا شادی کروں گا؟ اور ویسے بھی بہت رئیس تھی، میں نے سوچا تھا اچھے پیسے مل جائیں گے، لیکن صرف 5 لاکھ دے کر پیچھے ہٹ گئی۔ کتنا بلیک میل کیا تھا، لیکن بے وقوف نے آخر میں خودکشی کر کے خود کو ختم کر دیا۔ شیزا بے اختیار ہنس گئی۔ شراب پیو گی؟ شیزا نے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں شراب تو نہیں پیتی، بس ہاں آپ جیسے لوگوں سے دوستی کرنا بہت پسند ہے۔ ہاشم بولا، تو آج میری رات کو رنگین کر دو۔ شیزا نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولی، ہاں بالکل کروں گی، لیکن ابھی بس آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن جو ہمارا پروگرام ہے وہ رات کو منائیں گے، پرومس؟ اس نے سر ہلایا اور اٹھتے ہوئے بولی، ابھی میں چلتی ہوں، فی الحال گھر پر کوئی بہانہ دینا ہے، ابھی تو میں سیدھا اپنی دوست کے گھر سے آ رہی ہوں۔ ہاشم نے تھوڑا جھک کر اس سے ہاتھ ملا کر بولا، ہاں ہاں جیسا تمہیں ٹھیک لگے، تم دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے۔ شیزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خوشی تو اب آپ کی ہوگی۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھی، ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے ہنس دی۔ فلیٹ کی خاموش فضا میں اب بھی ہاشم کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن شیزا کے قدموں کی آواز کے ساتھ وہ باہر نکل گئی اور رات کی دھیمی روشنی میں چھپ کر اپنی اگلی منصوبہ بندی کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ وقت گزرا تھا اور اس ویڈیو کی مدد سے انہیں اصل مقصد مل گیا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ عدالت کا کمرہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا، جیسے دیواریں بھی فیصلہ سننے کے انتظار میں سانس روکے کھڑی ہوں۔ لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے لوگ، وکلا کی سنجیدہ نظریں، پولیس اہلکاروں کی سخت موجودگی، ہر چیز اس لمحے کی گواہ تھی۔ کٹہرے میں پروفیسر ہاشم مبین کھڑا تھا، چہرے پہ وہی غرور، مگر آنکھوں میں چھپی گھبراہٹ اب صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے سکرین پر وہی ویڈیو چلائی جا چکی تھی جس میں اس نے خود اعتراف کیا تھا، ریپ، بلیک میلنگ، پیسے، سب کچھ۔
شزا بھی کٹہرے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں گہری تھکن اور سکون ساتھ ساتھ موجود تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو جنگ کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ جج صاحب نے فائل بند کی، چشمہ درست کیا اور شزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مس شزا علیان، اگر دنیا میں آپ جیسے دوست موجود ہوں تو کوئی بھی انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ آپ نے اپنی دوست کے لیے جو کیا ہے وہ صرف جرأت نہیں بلکہ اعلیٰ کردار کی مثال ہے۔ ایک لڑکی ہو کر تمام خطرات کے باوجود آپ آخری دم تک ڈٹی رہی۔ آج آپ نے صرف ایک کیس نہیں جیتا، آپ نے انصاف کو زندہ رکھا ہے۔ عدالت آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ کمرہ عدالت میں ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی۔ شزا کی پلکیں بھیگ گئیں مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ جج صاحب کی آواز دوبارہ گونجی، اب سخت و دو ٹوک، مسٹر ہاشم مبین، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ نے نیلم سرفراز کے ساتھ ریپ کیا، اسے بلیک میل کیا اور مسلسل ذہنی اذیت دے کر اسے خودکشی پر مجبور کیا۔ اس جرم کے بدلے آپ کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے بلیک میلنگ کے ذریعے جو رقم حاصل کی وہ مکمل طور پر مرحومہ کے اہل خانہ کو واپس کی جائے گی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ ہتھوڑے کی آواز کے ساتھ فیصلہ ختم ہو گیا۔ جج اٹھ کر چلے گئے۔ پولیس نے ہاشم کو بازو سے پکڑا۔ جاتے جاتے اس نے غصے اور نفرت سے شزا کو گھورا مگر شزا کے چہرے پر صرف ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو نیلم کی خاموش روح کی تھی۔ اگلی لمحے ہاشم کو کمرہ عدالت سے باہر لے جایا گیا تھا۔ شزا آہستہ آہستہ کٹہرے سے نیچے اتری۔ سامنے علیان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، چہرہ بکھرا ہوا۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی وہ قدم بڑھا کر اسے گلے لگا چکا تھا۔ شزا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر اس کے کندھے پر گرم آنسوؤں کی نمی محسوس ہوئی۔ علیان کی آواز بھر آ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا شزا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ تم نے وہ کر دکھایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں زندگی بھر تمہارا قرض دار رہوں گا۔ شزا نے آہستہ سے جواب دیا، کوئی قرض نہیں علیان، وہ تمہاری بہن تھی مگر نیلم میری دوست تھی، میں نے اس کے لیے کیا ہے۔ علیان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک نئی سچائی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سچ کہوں تو پہلے میں تمہیں پسند بھی نہیں کرتا تھا مگر آج اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ شزا نے گہری سانس لی، اس کی آواز میں نرمی اور یقین تھا۔ بس یہی الفاظ میں بھی تمہارے لیے کہنا چاہتی تھی۔ جو مرد اپنی بہن کو انصاف دلانے کے لیے سرداری چھوڑ سکتا ہے وہ سب سے بہترین ہمسفر ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ عدالت کے دروازے کے باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی طویل اندھیرے کے بعد روشنی نے راستہ پا لیا ہو۔ نیلم کو انصاف مل چکا تھا اور شزا علیان کو ایک دوسرے میں وہ رشتہ مل گیا تھا جو صرف مجبوری سے شروع ہوا تھا مگر انجام محبت، احترام اور سچائی پر ہوا تھا۔